بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. پروگرام ذالک الکتاب لے کر آپ کا میزبان محمد ادریس کھوکھر حاضر ہے. میری شریک میزبان رمیشہ سید ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، آج کل علمی حلقوں میں ایک مذاکرہ چل رہا ہے سائنس اور صوفیزم پر. اس حوالے سے بعض احباب کا یہ نظریہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ تصوف ہے اور صوفیزم ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم آج اللہ، زندگی کے مقاصد اور مطالبے، سائنس اور صوفیزم پر مکالمہ کریں گے. اب اس مکالمے میں جو شرکائے گفتگو ہیں ان کا معذرت چاہتا ہوں، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. پروفیسر ڈاکٹر رضوان خالد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے دوسرے شریک گفتگو ہیں جناب کامران نثار صاحب. نثار صاحب ویلکم. تھینک یو. نثار صاحب، اگرچہ آپ کو بالکل نوجوان نظر آتے ہیں مگر مطالعہ، تعلیم اور تجربے، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک خوبصورت اور مسکراتی شخصیت ہیں. انہوں نے یو کے سے نیورو سائیکالوجی میں گریجویشن کی، پھر یہ سرٹیفائیڈ نیورو لنگوسٹک پریکٹیشنر ہیں امریکہ میں، اور کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی میں بھی ان کا بہت تجربہ ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور اس کے علاوہ کیریئر پلاننگ، فائنانس، بزنس پراسپیکٹس کے حوالے سے بھی تجربہ رکھتے ہیں، اور پاکستانی نوجوانوں کو یہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ کس طرح بین الاقوامی اداروں میں پلیسمنٹ اور انٹرنشپ حاصل کرنے. بالخصوص یونائٹڈ نیشنز میں بہت سارے لوگوں کو یہ رہنمائی فراہم کر چکے ہیں کہ وہاں پر کیسے انٹرنشپ اور پلیسمنٹ لینی ہے. تو ویلکم ٹو دی پروگرام کامران نثار صاحب. ناظرین، پروگرام کو اب ہم باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحتی نوٹ دیں کہ پاکستان میں موسمیاتی خرابی کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز پروگرام کے دورانیے میں آ سکتی ہیں. اس کے لیے ہم آپ سے پیشگی معذرت چاہیں گے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی جو فلکچویشن ہوتی ہے، اس کا آنا جانا، آؤٹیج، اس کا بھی وہ بھی پروگرام کی میں خلل انداز ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پیشگی معذرت. اب کامران صاحب سے ہم بہت سارے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں. میں رمیشہ سید سے یہ کہوں گا کہ وہ جتنے بھی سوالات آئے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ پڑھ دیں، اور پھر تاکہ ہم گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو اور جوابات کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم شروع کر سکیں. جی رمیشہ سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام کے لیے ہمیں کئی سارے سوال موصول ہوئے ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجے ہیں. پہلا سوال جو کہ ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ کیا خدا کو ماننا ضروری ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی اپنی شرطوں پر خدا کو مانے بغیر گزار سکتے ہیں؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کیا ہے؟ کیا زندگی میں کامیابی پانے کے لیے خدا کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے؟ تیسرا سوال، کیا خدا ہماری زندگی میں ہونے والے معاملات میں عمل دخل کر سکتا ہے؟ چوتھا سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں ایمان والے اور معصوم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشکل اور پیچیدہ معاملات سے کیوں گزرتے ہیں؟ پانچواں سوال یہ ہے، قسمت کیا ہے؟ کیا زندگی کے اہم واقعات پہلے سے طے پا چکے ہیں؟ چھٹا سوال، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ساتواں سوال جو کہ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ خدا ہمیشہ دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ آٹھواں سوال، کن طریقوں سے ایک انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے؟ نواں سوال، خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیا انسان کے عبادت کرنے سے خدا کو طاقت ملتی ہے؟ 10واں سوال، میں اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہوں، میری مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں امید کھو چکا ہوں، کیا خدا میری مدد کرے گا؟ اب ان سوالوں کے جواب آپ کو ڈاکٹر رضوان خالد چودھری صاحب دیں گے۔ جی میں ان سوالوں پہ ڈسکشن کروں گا کامران نثار صاحب سے۔ ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے میزبان تو آج یہی ہیں سر۔ ایک تو یہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ جو سوالات آن لائن آتے جائیں گے ہمارے پاس، ان کے جوابات بھی میں آپ سے درمیان میں لینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہم آخر میں بات کریں گے آپ سے صوفیزم پہ، جو آج سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس میں بھی میں آپ سے ان پٹ لینا چاہوں گا۔ تو میرا وہی پہلا سوال، آپ پہلے تو شروع کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ آپ بتائیے کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور کیا ہم اپنی زندگی اپنی شرطوں پر اس کو مانے بغیر گزار سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا فائدہ، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس پہ تفصیلی بات کیجئے 2-4 منٹ میں سر۔ جزاک اللہ۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ و اہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو ڈسکشن ہے اس حوالے سے، یہ جو سوال ہے بیسکلی کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے بغیر بھی کیا ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے اپنی شرائط پر اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر، تو اس کے ہمارے سامنے جواب خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول کے تحت دیا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو زمین پر اپنا نائب جب بنا دیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی نیابت کا اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ انسان اگر اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتا تو کوئی زور زبردستی نہیں لائے، اور اگر لاتا ہے تو پھر اس میں اس کے لیے اپنا ہی مفاد یا اپنا ہی بینیفٹ۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے اور اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے، تبھی ہم اللہ پر ایمان یا کسی بھی شے پر یا ذات پر ایمان کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان کو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، جس میں مختصراً میں سمجھانا چاہوں گا کہ سائیکولوجیکلی بھی یہ دیکھا گیا ہے، اور میڈیکل سائنس میں اسپیشلی یہ چیز ٹیسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید جو میڈیکل کے شرکاء ہیں ان کو معلوم ہوگی یہ بات کہ ایک خاص ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو پلیسیبو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ ایک اتنا کڑا ایفیکٹ ہوتا ہے دماغ کا کہ دماغ اگر کسی بات پہ یقین کر لے، چاہے وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، ریگارڈ لیس۔ جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو حقیقتاً ڈاکٹر شاید نہیں ہوتا، اور یا ہوتا ہے تو اس کو ان کی بیماری سمجھ نہیں آتی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ملک شوگر کی یا اس قسم کی کوئی بھی ایکس وائی زی دوائی انہیں دے دیتے ہیں، اور وہ دوائی لینے کے بعد اس بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو
افیکٹ ہو رہا ہے اور وہ واقعی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. پلیسیبو میڈیسن بھی ہوتی ہے, پلیسیبو سرجری بھی ہوتی ہے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز میں ہے کہ وہ آتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے, ہمیں کوئی پریشانی ہے, کوئی پین ہے, مسلسل ہو رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا ہے, اور ان کو وہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے گردے میں یا ہمارے پتہ نہیں کہیں پر کچھ بھی کوئی ایشو ہے, مسئلہ ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بالکل آپریشن تھیٹر میں لے کر جاتے ہیں, وہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے. اس ماحول کو فراہم کرنے کے بعد ان کو جی عثمان, کوئی مسئلہ ہوا ہے شاید سر کی طرف سے. سوال ہمارا جاری ہے ابھی کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے, کیا ہم اپنی زندگی اپنی شرطوں پر اس کو مانے بغیر گزار سکتے ہیں یا نہیں. یہ بہت بنیادی سوال ہے. عثمان, معاملہ کیا ہوا ہے؟ دوبارہ آ گئے. جی سوری, وہ نیٹ چینج ہو گیا اس وجہ سے. جی آپ جاری رکھیے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک پلیسیبو جو تھی سرجری بھی ہوتی ہے, جس میں ان کو اس ماحول میں لے کے جایا جاتا ہے جو کہ باقاعدہ ایک پورا ایک ماحول ہوتا ہے آپریشن کا, اور ان کو اینستھیشیا دیا جاتا ہے اور ان کو ایسا فیل کرایا جاتا ہے کہ جیسے اب ان کا آپریشن ہونے والا ہے. اس آپریشن کے دوران جو ایکچولی کوئی آپریشن نہیں ہوتا, وہ بندہ بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہلکے سے جو ہے کٹ لگا کے واپس اس کو واپس بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ جاگتا ہے تو یہ ڈاکومنٹڈ اسٹڈیز ہیں, آپ ان کو کسی بھی میڈیکل جرنل میں, میڈیکل اسٹڈیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بندہ فیل کرتا ہے کہ آپریشن کے بعد کہ واقعی اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز بھی اس کو یہی شو کرتے ہیں, ایوری بڈی شوز ہم کہ ایسا ہی ہے, تمہارا واقعی میں آپریشن ہوا ہے. اس کو یہ کبھی بتایا نہیں جاتا کہ آپ کی ایکچولی ایک پلیسیبو سرجری کی گئی ہے. پلیسیبو مطلب جھوٹی, جو ایکچولی سرجری نہیں ہے. اور اس کے اس سے بعد میرا وہ ایک سوال بندہ آیا ہے, جی اگر آپ ناراض نہ ہو. یہاں میں ہوں. آپ کی بات تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہ ایمان کی اہمیت بتا رہے ہیں آپ, لیکن اس ایک وضاحت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر خدا نہیں بھی ہے, فرض کیجئے, تو لیکن میرا اس کو مان لینا یہ میرے لیے تو اچھا ہو جائے گا. یہاں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس وضاحت سے کچھ ایسا فیل آ رہا ہے کہ اگر نہیں بھی ہے خدا تو کوئی بات نہیں, میں نے تو مانا ہوا ہے, کیونکہ میں نے مانا ہوا تو میری زندگی پہ اس کے اثرات پڑ جائیں گے. تو یہ ایمان کے اثرات کی بات تو ہو رہی ہے, ساتھ میں اس پہ بھی, اس کو بھی کاؤنٹ کیجئے گا, اس بات کو بھی, کہ ہمیں خدا کو ثابت بھی کرنا ہے. آپ جاری رکھیے. یعنی ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کہیں یہ واقعی جی وہ بالکل, پلاسیبو میں آپ کی والی بات بات تو سمجھ گیا, نہیں ہے. لیکن جی میں اس کی طرف آ رہا تھا کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت کیا کیا تبدیلیاں لاتی, اور کبھی کبھار بہت اتنی بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس کی پلیسیبو افیکٹ کی مثال دی کہ میڈیسن کے ذریعے یا سرجری کے ذریعے جسم خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. مائنڈ کی پاور سے برین کو جب یہ لگتا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. اب ہم اس سوال کی طرف آئیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہیں خدا بھی کوئی پلیسیبو افیکٹ تو نہیں ہے, کہیں خدا بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چونکہ مانا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں فیل ہو رہا ہے, اور جو نہیں مان رہے انہیں نہیں فیل ہو رہا. تو اس کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا پلیسیبو افیکٹ کوئی نیگیٹو چیز ہے. حقیقتاً پلیسیبو افیکٹ کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. اصل میں یہ دماغ کی ریسیپشن کی پاور ہوتی ہے, یا دماغ کے یقین کی پاور ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل آگ اپنی جگہ آگ ہے, آپ اس آگ کو ہاتھ لگائیں اس یقین کے ساتھ کہ یہ ٹھنڈی ہے, تو کیا آگ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلائے گی؟ آگ آپ کے ہاتھ کو جلا دے گی. تو کچھ معاملات میں پلیسیبو افیکٹ جو ہوتا ہے وہ جسم کی حد تک, ذہن کی حد تک کام کرتا ہے, لیکن آفاقی معاملات میں, کائناتی معاملات میں یا فزیکل لاز میں پلیسیبو افیکٹ کام نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ یعنی کہ آفاقی معاملات کو اگر آپ ہٹا بھی دیں تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, ان سب پہ پلیسیبو افیکٹ اپلائی نہیں ہو سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یا خدا کا جو تصور ہے
وہ پلیسیبو اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ سورج کو اگر دیکھ نہیں پا رہے یا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس سے سورج کے ہونے نہ ہونے کا انکار نہیں ہو جاتا. تو چونکہ آپ لوگوں کے میں پچھلے ڈسکشن دیکھ چکا ہوں، ان میں اللہ کے ہونے نہ ہونے پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ آلریڈی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ آرگومنٹس پیش کیے جا چکے ہیں. لیکن میں اس میں صرف ایک اہم آرگومنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اگر آپ کی اجازت ہو رضوان صاحب. جی پلیز، جی جاری رکھیے آپ. جی، وہ ہے کوانٹم فزکس میں آبزرویشن ایفیکٹ آتا ہے. کوانٹم فزکس ایک ایسی فیلڈ ہے اسٹڈی فزکس کی جو ابھی کافی لوگوں کو لگتا ہے نئی دریافت ہوئی ہے، لیکن وہ نئی نہیں ہے، اصل میں وہ کافی پرانی ہے. ایون آئنسٹائن کے دور میں بھی وہ موجود تھی، لیکن اس نے جو ایڈوانسمنٹس ابھی کی ہیں وہ پہلے نہیں ہوئی. کوانٹم فزکس کے مطابق تمام کائنات جو ہے وہ الیکٹرانس یا ایٹمس وغیرہ کس کے ذریعے بنی ہے، اور الیکٹران جو ہوتا ہے وہ بیسک پارٹیکل ہوتا ہے کسی بھی میٹر کا یا جو بھی میٹر. اب الیکٹران کیا ہوتا ہے؟ کیا الیکٹران کچھ ہوا جا سکتا ہے، یعنی کہ کیا الیکٹران کوئی ٹھوس چیز ہے یا الیکٹران جو ہے وہ کوئی لہر ہے، کوئی ویو ہے؟ اس کے بارے میں کافی ایکسپیریمنٹس کیے گئے اور اس میں حیرت انگیز بات سامنے وہ آئی جس کو ڈویلٹی آف الیکٹران کہا جاتا ہے یا ڈویلٹی آف لائٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ الیکٹران کو ایز اے پارٹیکل آبزرو کرنا چاہتے ہیں وہ ایز اے پارٹیکل بیہیو کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو ایز اے ویو پرسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایز اے ویو کرتا ہے. اسپیشلی وہ پارٹیکل لازمی بیہیو کرتا ہے جب اس کو کوئی آبزرو کر رہا ہو، یعنی وہ ٹھوس ہو جاتا ہے جیسے ہی کوئی اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی اس کو آبزرو نہیں کر رہا ہوتا یا میجر نہیں کر رہا ہوتا تب وہ اپنی ویو اسٹیٹ یعنی کہ جس کو سپر پوزیشن کہتے ہیں اس میں آ جاتا ہے. اب آبزرور ایفیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے فزکس کے اندر، کوانٹم فزکس میں، کہ اس کو آسان الفاظ میں سمجھیے کہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس میں احتیاط کی جاتی ہے کہ کہیں ہم ہوتے ہوئے درمیان میں ایکسپیریمنٹ کو آبزرو نہ کر لیں، کیونکہ اگر ہم نے درمیان میں آبزرو کر لیا تو جو بھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اس ایکسپیریمنٹ سے وہی چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کی ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت آپ الیکٹران یا فوٹون کی بات کر رہے ہیں، اور اسی کو اگر اپلائی کر دیا جائے ایک ماس اسکیل پہ، سو ان دیٹ سینس کائنات بلینز آف گیلیکسیز کا مجموعہ ہے، جس میں ہمارا پلانٹ یا ہمارے جتنے بھی اور سولر سسٹمز ہیں ان کی حیثیت ایک الیکٹران سے زیادہ کی نہیں ہے. اگر آپ کائنات کی وسعت کو دیکھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سائنس دان کوانٹم فزسسٹ جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ there has to be an observer who is observing this universe. If he is not، اب وہ اس کو خدا نہیں کہتے، وہ بس کہتے ہیں کہ ایک اینٹی ہے، someone must be there to observe. If that entity is not observing, the universe would cease to exist. کیونکہ اس کے آبزرویشن سے ہی یونیورس جو ہے وہ قائم ہے. جیسے ہی اس کی آبزرویشن ہٹے گی یونیورس جو ہے وہ اپنی سپر پوزیشن پہ، یعنی جیسے الیکٹران ٹھوس پوزیشن سے فوراً ویو کی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی پوزیشن چینج ہو جائے گی. سو یہ ایک اتنا بڑا میٹر ہے کہ اس پہ ابھی تک جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا. میں اپنے دوستوں کی وضاحت کے لیے سر ایک منٹ مجھے دیجیے گا. میں اپنے دوستوں کی تاکہ ان کو سمجھ میں آئے، آپ کی بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں ان کو سادہ الفاظ میں جو آپ نے جواب دیا وہ سمجھا دوں. کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے مطابق، یعنی جو کوانٹم فزسسٹ ہیں ان کے مطابق یہ اب طے شدہ بات ہے کہ جو ایٹم کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، یعنی دنیا ساری کی ساری ایٹم سے بنی ہے، اور یعنی ایٹموں کے مجموعے سے، اور ایٹم میں جو الیکٹران ہوتا ہے یہ اسے جب آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں جب آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہوئے یہ اپنا جو اس کا یہ اور طریقے سے بیہیو کرتا ہے، یعنی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، آپ کہیں لیبارٹری میں یا کہیں پہ بھی، تو یہ مختلف ایک اور طریقے سے آبزرو کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے، یعنی اس کا عمل کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور یہ جو دنیا ہے ہماری دنیا یا سولر سسٹم یا خصوصاً یہ کائنات، ہم سارے لوگ
یعنی یہ پوری کائنات جو جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک بڑی جو پوری کائناتیں ہیں ان کے اندر یہ پروٹان جیسی ہی ہے، یعنی پروٹان جو دیکھے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو سائنس کے مطابق یا اچھے جو سمجھدار سائنسدان ہیں ان کے مطابق اگر اس کائنات کو بھی کوئی آبزرو نہ کر رہا ہو تو اس کی بھی بالکل ویسی خصوصیات ہیں جیسی پروٹان کی، الیکٹران یا پروٹان جو بھی ہے، میں تو سائنس نہیں جانتا، جو ان کی یہ بھی بالکل ویسے ہی اپنی مرضی سے بیہیو کرنا شروع کرے گی. اور جیسے ہی اپنی مرضی سے بیہیو کرنا شروع کرے گی یہ کائنات، تو جو کائنات کو جاری رکھنے کے لیے جو عوامل ہیں وہ سارے کے سارے عوامل ختم ہو جائیں گے ایک دم سے. یعنی جو جیسے زمین کی ایک خاص ڈگری ہے جو 23.5 ہے یا اس کے قریب قریب ہے، یہ 23.5 ڈگری چینج ہو سکتی ہے. یعنی اگر اس کو کوئی آبزرو نہ کر رہا ہو، یعنی اس کو چلانے والا کوئی موجود نہ ہو، تو جیسے ایٹم اپنی چینج کر لیتا ہے اپنا آبزرویشن، تو یہ بھی چینج کر لے گی. یا جیسے زمین سے پانی اٹھتا ہے اوپر جاتا ہے، اوپر سے صرف 2% نیچے، یعنی زمین کا جو زیر زمین پانی ہے اس کو بھر دیتا ہے، اس کے بعد پھر کہیں برف کی شکل میں چلا جاتا ہے، کہیں پھر سمندروں پہ گرتا ہے، یا بارش ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے، سارا پانی ایک دم سے نیچے نہیں آ جاتا جو سمندروں سے بھاپ بن کے اڑتا ہے. یعنی یہ جو اصول ہیں سارے کے سارے، اگر ان کو کوئی آبزرو کرنے والا نہ ہو، کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے قوانین بکھر جائیں گے ایک دم سے، کیونکہ پروٹان کی یہ صلاحیت ہے، یعنی پروٹان کی یہ عمومی خصوصیت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے. سر آپ جاری رکھیے اپنی بات، جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ، آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کر دیا آسان الفاظ میں، کیونکہ میں زیادہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹرمز یوز کر رہا تھا. اس میں بس میں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو اس میں وضاحت دینا چاہوں گا کہ ایکچولی کائنات جو ہے جیسے ہی اس کی آبزرویشن ختم ہوگی، اس کو کوئی آبزرو کرنا بند کرے گا اکارڈنگ ٹو کوانٹم فزکس، تو کائنات تحلیل ہو جائے گی. مینس ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کائنات جو موجود ہے اپنے ٹھوس فارم میں، اپنی جو سالڈ فارم میں موجود ہے، وہ کسی کی آبزرویشن کی وجہ سے موجود ہے. جیسے الیکٹران جب ٹھوس بنتا ہے وہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی آبزرو یا میجر کر رہا ہوتا ہے اس کو. جیسے ہی میجرمنٹ نہیں ہوتی یا آبزرو نہیں ہو رہا ہوتا، الیکٹران فوراً ویو میں بدل جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جیسے ہی آبزرویشن رکے گی، جو بھی آبزرو کر رہا ہے ایز پر کوانٹم فزکس آؤٹ آف دس، بٹ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس سسٹم سے باہر ہو. جیسے سائنسدان جب الیکٹران کو آبزرو کرتے ہیں تو وہ سسٹم سے باہر ہوتے ہیں، وہ اس ہائیڈرون کولائڈر کے اندر نہیں ہوتے. اگر اندر ہوں گے تو ہو ہی نہیں سکتا. سر یہ ایک سوال میجر محمد یونس صاحب ہیں، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا، اس کا بھی جواب اسی میں دے دیں کہ کیا وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے صوفیوں کا، اسے کوانٹم فزکس سے کوئی تقویت ملی ہے؟ اس پہ ویسے میری اور آپ کی پہلے بات ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ بتائیے. میں آپ کا نظریہ جانتا ہوں، لیکن میجر صاحب کو بتائیے، میجر یونس کا سوال کا جواب بیچ میں ہی دے دیجیے. جی آپ تھوڑا سا ریوائز کریں گے؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، مجھے آخری میں سمجھ نہیں آیا. جی، یہ میجر یونس صاحب کا سوال ہے کہ کیا وحدت الوجود جو صوفیوں کا عقیدہ ہے، کیا اس کو کسی بھی حد تک یا کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ ملتی ہے کوانٹم فزکس سے؟ کوانٹم فزکس سے وحدت الوجود کو اگر آپ خداوند تعالیٰ کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن ایک آبزرور یا ایک کوئی ایسی درمیانی فورس جو کہ خدا اور انسانوں کے درمیان تعلق کا سبب بن رہی ہے، جس کو روح اعظم یا روح القدس یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مختلف القابات قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں، وہ بیچ کا ایک میڈیم ہے. وحدت الوجود یا جو بھی چیز آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میڈیم تک تو کوانٹم فزکس اس کو سپورٹ کر رہے گی یا یہ کرے گا. جی، جو آبزرور ایفیکٹ ہے کہ آبزرور جو آبزرو کر رہا ہے وہ کسی، جیسے سائنسدان آبزرو کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، الیکٹران کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ الیکٹران مائکروسکوپ کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خداوند اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گاڈ آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، جو خدا ہے اس کی طرف سے جو آبزرو کیا جا رہا ہے، اس درمیان میں ایک لینس ہے. وہ اس لینس کو آپ سمجھیں کہ روح القدس ہے، روح اعظم ہے، یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، جو بھی ٹرم دینا چاہیں جس کو نور کہتے ہیں نا ہم. یعنی جی میرا ہاں، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور تشکیل دیا، نور نے روح تشکیل دی، اور صوفیہ جو ہیں وہ روح کی حقیقت کو کسی حد تک پا لیتے ہیں. تو وہ ان میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ کو پا لیا، جبکہ اللہ تک تو پہنچنے کے لیے درمیان میں ابھی روح کے بعد نور بھی تھا، اور نور کے بعد پتہ نہیں کیا تھا. جی
جی آبزرور کے بارے میں تو ہم ابھی بالکل بھی نہیں جان سکتے. اس کے لیے جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ مختصراً بتاؤں گا کہ اگر کمپیوٹر کی چپ کمپیوٹر کے اندر یہ شعور آ جائے اچانک سے کہ وہ زندہ ہے اور کمپیوٹر کی چپس یہ جاننا چاہیں کہ ہمارا بنانے والا کیسا ہوگا, تو وہ جان ہی نہیں پائیں گے کسی بھی صورت کہ انسان جس نے انہیں بنایا ہے وہ ان سے دیکھنے میں, چلنے میں, بات کرنے میں, سب چیزوں میں ٹوٹل اپوزٹ ہے. وہ زیادہ سے زیادہ سوچیں گے ایک بہت میگا قسم کی کوئی چپ ہے, کوئی بہت بڑا جو ہے وہ مدر بورڈ ہے جس کے تھرو ہم سب بنے, وہ یہ سوچیں. ان کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم سے ٹوٹل ایک اپوزٹ ایک آرگینک ہیومن بینگ نے ہمیں بنایا. تو ان کے کمپیوٹر کے ٹکڑوں میں کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی انسان سے مشابہہ کہ ایسا ہوتا ہے انسان. نہ کی بورڈ جیسا ہوتا ہے, نہ مانیٹر جیسا ہوتا ہے, نہ سی پی یو جیسا ہوتا ہے, نہ مدر بورڈ جیسا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ چپس یہ چاہیں گی کہ ہم انسان کے بارے میں خیال کریں, وہ زیادہ سے زیادہ انسان جو کچھ ان کے اوپر کر رہا ہے وہ اس سے اس کے بارے میں ایک ادراک تو کر سکیں گے کہ اچھا یہ جو ہمارا بنانے والا ہے یہ ایسی ایسی اس کی خصوصیات ہیں, یا یہ اس کو اس قسم کی چیزوں میں یہ پسند کرتا ہے جس وجہ سے یہ ان چیزوں کو بناتا ہے. لیکن وہ انسان دکھتا کیسا ہے, وہ حقیقتاً کیسا ہے, وہ ہے کون, اور کیا وہ انہیں جیسا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہو. تو اس طرح آبزرور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ وحدت الوجود کے ذریعے کیا کہہ سکتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم کوانٹم فزکس کے تھرو مطلب یہ آبزرور ایفیکٹ اللہ تعالیٰ کو کلیریفائی کر رہا ہے, تو کر تو رہا ہے لیکن ناٹ ان دیٹ سینس. جو اصل میں آبزرور ایفیکٹ جس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے وہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی الٹیمیٹلی, لیکن بیچ میں ایک پورا میکینزم ہے. یہ جو میکینزم ہے اس پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں اس میکینزم کو نظر انداز کیا گیا ہے, شاید شرک کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے, جس وجہ سے روحانیت اور ہمارا خدا سے تعلق اور سائنس اور یہ جو کچھ بھی آپ کہہ لیں ہمارا لائف اسٹائل یا زندگی, یہ سب چیزیں جو ہیں ان پہ بلیم سارا جو ہوتا ہے وہ ہم ڈائریکٹ خداوند پہ شفٹ کر دیتے, جبکہ اس عقیدے کو ہم بہت کم ایڈریس کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, آخری سے پہلی آیت ہے 285 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی آیت ہے کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ پہلا ٹکڑا ہے, لیکن جو اصل بات ہے جہاں سے یہ آتا ہے وہ ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, باقی کی پھر آگے آیات. اب یہ جو ایمان کے درجات ہیں یہ بار بار قرآن میں اسی طریقے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اللہ پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان. آپ اس کو ریورس وے میں لے کے چلیں گے, آپ اصل میں ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے اللہ پر ایمان, پھر ملائکہ, پھر کتاب, پھر رسول. ہمارے لیے یہ نیچے سے اوپر ہے. ہمارے لیے پہلے آخرت اور رسولوں پر ایمان. رسولوں پر کیوں ایمان؟ کیونکہ وہ ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم ڈینائی نہیں کر پا رہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ. اور وہ کتاب کہاں سے لائے ہیں؟ وہ ملائکہ کے تھرو لائے ہیں. اور یہ ملائکہ کون ہے؟ یہاں آ کے ہم اسکپ کر جاتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں. ملائکہ ایک پورے نظام کا نام ہے جس کو میں اپنے ٹرمینالوجی میں آسانی کے لیے نظام الہی کہتا ہوں. نظام الہی میں اور ذات الہی میں بہت فرق ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نظام الہی میں عثمان وہ سب کچھ نظام الہی کے تحت, اور خود اللہ کی ذات الہی ہے. تو ہمیں اس نظام کو سمجھنا ہوگا. سب سے اہم, جب تک ہم اس نظام کو ایڈریس نہیں کریں گے, نہیں سمجھیں گے, نہیں مانیں گے, تو یہ بالکل لا آف گریوٹی کی طرح ہے کہ اگر آپ لا آف گریوٹی نہیں سمجھتے تو بہت سی اشیاء کی تخلیق یا انوینشنز یا چیزیں آپ نہیں کر پائیں گے. اور جب آپ لا آف گریوٹی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ بہت سی چیزیں خود کر سکتے ہیں. تو اس طرح ملائکہ کا جو نظام ہے
اس کو ایڈریس کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اور جو آبزرور ایفیکٹ تھا اس کو میں اگین فائنلی ریپیٹ کروں کہ اس آبزرور ایفیکٹ میں یہ جو نظام الہی ہے یہ اس لینس کا کام کرتا ہے جس کے تھرو ذات الہی آبزرو کر رہی ہے کائنات کو اور کائنات موجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ روک دے سیکنڈوں کے لیے بھی تو یہ کائنات موجود نہیں رہے گی. تو اور اس کا ثبوت ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس بات کا قرآن سے بار بار ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سورہ بروج ہے وہ غالباً جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سمائے ذات البروج و شاہدوں و مشہود کہ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے اور آبزرور کی اور اس کی جو آبزرو کیا جائے. یہ بہت بڑی قسم ہے. اور اس زمانے میں تو آئی تھنک کہ دوسرے وے میں آسان الفاظ میں اس کو سمجھا جا رہا تھا, لیکن آج کے دور میں ہم اس کو اب اگر کوانٹم آبزرور ایفیکٹ کے تحت سمجھیں تو یہ شاہد و مشہود شاہد خدا تعالی اور مشہود جو کچھ وہ مشاہد ریلیٹڈ ہے ہمارے اس سے. میں نے کہیں فیس بک پہ پڑھا تھا کہ تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال ہے. یعنی خداوند اگر صرف ایک نظر آپ کی زندگی پہ ڈالے گا کسی اپنے ارادے سے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ آبزرور ایفیکٹ کے تحت جو ہوتا ہے وہ آبزرور جس سوچ کے ساتھ آبزرو کرتا ہے اشیاء وہی روپ دھار لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو خود, اب نظام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں یہاں ذات کی بات کر رہا ہوں, جب ذات کسی وقت آبزرو کرتی ہے کسی شخص کو, کسی قوم کو, کسی گروہ کو, جیسے ہی وہ آبزرو کرے گا جس سوچ کے ساتھ, محال ہے کہ وہ چیز اس کے علاوہ کوئی اور روپ دھار سکے یا اس کی قسمت کوئی اور رخ لے سکے. وہ وہی لے گی جس سوچ سے خدا آبزرو کرے گا. اور خدا اسی لیے بار بار قرآن میں کہتا ہے, آپ دیکھیں کہ ہم دیکھیں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرو گے. یہ کتنا اہم ہے کہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے اور اگر وہ دیکھے گا تو پھر تو بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے نا, صفت علیم پر, صفت خبیر پر, صفت قدیر پر, بہت سارے کوشچنز آ جائیں گے. خدا انٹینشنلی اپنی مرضی سے انسانوں کے اعمال کو اپنے نظام کے تھرو چلاتا ہے, چلواتا ہے. اور جب کبھی اس کو لگتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے تب وہ دیکھتا ہے. وہ ایک ڈائریکٹ آبزرویشن ہوتی ہے خداوند کی. اور جیسے ہی خدا ایک نظر کرتا ہے اس شخص کے اوپر یا اس قوم کے اوپر, اور جس سوچ سے کرتا ہے فوری طور پر وہ اس بندے کی زندگی یا اس قوم کی زندگی یا جو کچھ بھی ہے وہ وہی کیفیت اختیار کر جاتی ہے جو جس کیفیت یا سوچ سے خدا اس کی طرف اس لمحے کے لیے دیکھتا ہے. اینڈ میرے خیال سے اسی کو جو ہے وہ شب قدر کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کسی خاص نظر سے ہر انسان کی طرف ہر انسان کو دیکھتے ہیں. جی یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جائے گی, میں وضاحت ساتھ میں کر دینا چاہتا ہوں تھوڑی سی. انہوں نے جو بات کہی کامران صاحب نے, یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ایک تو نظام الہی کو الگ کرنا ہے ذات الہی سے. اب یہاں پہ اسی بات کی میں مزید اور ایک اور انہوں نے بات کی کہ جب اللہ نظر کرتا ہے, یعنی جب اللہ آبزرو کرنا شروع کرتا ہے, جیسے وہ پروٹان کو آپ آبزرو کرتے ہیں تو پروٹان اپنے بیہیو کرنے کا انداز طریقہ بدل دیتا ہے, ایسے ہی اللہ اگر آپ کو ذات الہی سے آبزرو کرتا ہے تو آپ ایک دم سے وہ دل چینج ہونے والی بات جو ہوتی ہے وہ دل چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ نظام الہی کو الگ نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک وقت رکھا ہے اس بات کے لیے, یا ایک طریقہ کار رکھا ہے آپ کی طرف نظر کرم کرنے کے لیے. وہ جو طریقہ کار ہے یعنی وہ قوانین کے تحت ہے, وہ نظام الہی کے قوانین کے تحت ہے. جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ سچ ہے کہ اللہ عزت اللہ کے ہاتھ میں, ذلت اللہ کے ہاتھ میں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن
ہدایت کا راستہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس راستے پہ ایک مخصوص فریکوینسی سے جب آپ چلتے چلے جائیں گے، جب ایک خاص جگہ، ایک خاص مقدار جو اس کے لیے چاہیے، ایک خاص کوانٹٹی آپ یا کوالٹی ایک چاہیے آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو، جب وہ مل جاتی ہے تو پھر وہ قوانین سے بالا تر ہو کے ذات الہی سے، یعنی پھر نظام کی بجائے ذات کے ذریعے آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ سر میں کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں کامران نثار صاحب؟ یہی مطلب تھا آپ کا؟ جی جی اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ذات الہی جب کسی کو آبزرو کرتی ہے، اس میں یہ ایک میریکولس تھنگ ہے اور بہت ریئر ایونٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ذات آپ کو ہر وقت آبزرو کرے گی یا آپ کی طرف توجہ کرے گی۔ ذات کن 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 وجوہات پہ توجہ کرتی ہے وہ بھی قرآن میں بہت جگہ پر بیان ہوئی ہوئی ہیں، ہم ان پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور ذات کن وجوہات کی بنا پر توجہ ہی نہیں کرتی اور مکمل نظام کے حوالے کر دیتی ہے، جس وجہ سے اس انسان کا، تو آپ سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے نا کہ بڑے بد نصیب ہیں یہ، تو وہ بد نصیب یہ ہیں کہ وہ اب ذات ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گی۔ اب جب ذات توجہ کرتی ہے تو اس وقت نظام الہی جو ہے، جیسے ہی وہ توجہ کرتی ہے ذات الہی، تو نظام الہی اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے تمام تر اپنے اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو دیے ہیں، جن کے تحت وہ نظام پوری کائنات اور ہماری زندگیوں کو سیکنڈ آبزرویشن وے میں چلا رہا ہے، فوراً اس چیز کو کرنے کی طرف وہ حالات کا رخ پلٹنا شروع کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی موجودہ صورتحال ہے، یہ صورتحال جو ہے یہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ذات الہی نے اپنا کوئی عمل، اپنی کوئی بات جو ہے وہ کمیونیکیٹ کی ہے اپنے نظام سے، اور آپ دیکھیں نظام نے لمحوں میں پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ ہوتی ہے آبزرویشن ایفیکٹ ذات الہی کی۔ جب زمانہ قدیم میں ہوتی تھی نشانیاں آنے سے پہلے، یعنی جو نشانیوں کا دور تھا، تو اس وقت اس کے آبزرویشن کی وجہ سے فزیکل پراپرٹیز چینج ہو جاتی تھیں، جیسے لکڑی کا سانپ میں بدل جانا، دریا کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یا اسی طریقے سے آسمان سے کھانا اترنا، یعنی اور آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، یعنی فزیکل قوانین وائرڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک آپ سمجھیں ایک خاص پروگیٹو حاصل ہے، ایکسیپشن حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص حالات میں اگر مناسب سمجھیں تو ماورائے قوانین جا کے بھی کسی کی بھی مدد کر سکتے۔ اللہ کو کوئی شے باندھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کو کوئی کائنات کی کوئی شے خدا کو بے بس نہیں کر سکتی یا روک نہیں سکتی۔ وہ جب وہ چاہے گا، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ہم اگلے سوال کی طرف بھی آئیں۔ اچھا ایک بات تو طے ہو گئی، آپ سب دوستوں کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کامران صاحب کے ساتھ کم از کم 4 نشستیں کرنی پڑیں گی، اور میرا خیال ہے میں ان کے پاس سے ٹائم لے کے طے کرتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ ہم طرح کے ایک 2 سوالوں پہ بات کریں۔ میری اکثر ان سے بات ہوتی ہے رات کو، تو میں ایک سوال پوچھنے کے لیے فون کرتا ہوں یا یہ کچھ بتانے کے لیے فون کرتے ہیں، تو ہماری 1.5-2 گھنٹے تک بات چلتی رہتی ہے ایک ہی بات پہ۔ تو ان سے ٹائم تو دوبارہ لیں گے، آج ہم اگلے 20 منٹ میں مزید سوالوں کا بھی جواب دے سکیں۔ جلدی سے کوشش کیجیے گا کہ اب ہم 4 پروگرام طے ہو گیا، میں آپ سے ٹائم لے لوں گا۔ بہت سارے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا فیس بک کا ایڈریس، ان کو میں ویڈیو پہ بڑی مشکل سے لے کے آیا ہوں۔ یہ اپنا نمبر اور ویڈیو، یعنی رات ان سے بات ہو رہی تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ بس میری آواز چلا دیں صرف، یعنی یہ تصویر اپنی چلانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اگر یہ کوئی ان سے بات ہوگی تو میں آپ کو ان کا نمبر دے سکتا ہوں بعض لوگوں کو۔ اچھا اگلا سوال سر میرا یہ ہے کہ خدا کے ساتھ، میں آپ کو 2 سوال اکٹھے بتا دیتا ہوں، آپ ان کا جلدی سے جواب دے دیجیے گا۔ خدا کے ساتھ انسان کا یعنی ہمارا ذاتی تعلق ہے کیا، اور کیا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے خدا کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ اور کیا جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، ایک تو خاتون سائرہ قادر صاحبہ نے پوچھا کہ اللہ کا امر کیا ہے، اور اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا خدا ہماری زندگی میں ہونے والے معاملات میں عمل دخل کرتا ہے عمومی حالات میں، یا یہ ایک گھڑی ہے جس کو چابی دے دی ہے اور وہ چابی بس چلتی جا رہی ہے؟ اب جزاک اللہ۔ جی 2 سوالات ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے پہلے دوبارہ سے، آپ ہو سکے تو ایک سوال آپ مجھ سے پہلے کریں، میں کوشش کروں گا 2-3 منٹ میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیے خدا کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق ہے کیا، اور کیا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے بھی، اللہ سے، بھگوان سے، گاڈ سے، جو بھی ہے ان سے تعلق ہونا ضروری ہے بھی یا نہیں؟ جی ہمارا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہمیں اپنے ماں باپ، اگر فرض کریں، ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ کسی نے اڈاپٹ کیا اور اس بچے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن جس بھی دن اس بچے کو پتہ لگے گا، آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ بھول جائے گا کہ اس کو کس نے پالا پوسا ہے، وہ بھاگ کے اپنے پیرنٹس کے پاس بھاگے گا. کیوں؟ ایک فطری امر ہے، ہم کہتے ہیں نا فطری طور پر بچہ اپنے ماں باپ کی طرف لپکتا ہے. تو ایک تو فطری تقاضا ہے انسانی ذہن کا، انسانی سوچ کا، جو مطلب جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس زمین پر، اس وقت سے لے کے آج تک جتنی بھی آپ سویلائزیشنز پڑھ لیں، خدا کے بغیر کوئی سویلائزیشن یا کوئی بھی تاریخ جو ہے اس کا صفحہ نہیں پلٹتا. جب تک خدا پہ یا تو انکار نہ ہو جائے یا اقرار نہ ہو جائے یا کسی بھی وے میں گھوم پھر کے خدا تک واپس آیا جاتا ہی ہے. دوسرا، تھوڑا سا میں آپ کو نیورولوجی کے حوالے سے بتا دوں کہ نیورو سائنس نے اس بات پر بہت تحقیق کی ہے اور انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے برین کے اسٹرکچر کے اندر، اسٹرکچرلی اس کے اندر ایسا اسٹرکچر ہے، ایسا میکینزم اور کیمیکلز ہیں جو اگر اس قسم کا کوئی بلیف نہ رکھا جائے خدا کا، تو ہمارا برین اتنا آپٹیمل پرفارمنس نہیں کر پاتا جتنی وہ اس بلیف کے ساتھ کر پاتا ہے. جب کبھی انشاءاللہ اس پہ فردر ڈسکشن ہوا، میں آپ کو یہ والی ویڈیو اور اس سے ریلیٹڈ جو اسٹڈیز ہیں وہ بھی شو کروں گا کہ ہم بایولوجیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی اور نیورولوجیکلی بھی تینوں طریقوں سے خدا پر ایمان لانے پہ مجبور ہیں، خدا کے کسی بھی وے میں. مطلب ضروری نہیں وہی جیسے آپ نے کہا اللہ، بھگوان، ایشور، جیسس، کچھ بھی نام دے دیں آپ اس کو، لیکن اس فورس پر. اب ویسٹ کیا کر رہا ہے، وہاں پر جتنے نئے نوجوان ہیں یا نئی نسل ہے، وہ خدا کو خدا کہنے کے بجائے یونیورس کہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسے جس بھی نام سے پکاریں، ڈزنٹ میٹر. آپ خدا کو یونیورس کہہ رہے ہیں، آپ یونیورس کہہ لیں، لیکن دیکھیں وہ بھی ایمان لانے پہ مجبور ہوئے، ماننے پہ مجبور ہوئے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں انسان کے پاس، کیونکہ یہ ایک فطری انسان کا اندرونی تقاضا ہے، بالکل ویسا کہ جیسا اگر کسی انسان کو بولا جائے کہ تمہارے ماں باپ کا نہیں پتا، تو ساری زندگی اس کے اندر ایک خلا رہے گا، وہ اپنے ایک ماں سوال باپ کو درمیان میں آ گیا دیکھے گا. کہ یہ نسیم فاروق چیلا صاحب ہیں، دوبارہ دکھائیے گا سوال سر ان کا، عثمان بھائی. جی کامران چیلا، یہ نسیم فاروق چیلا صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اسلام کی روح دکھا رہے ہیں، یقین مانیے. نہیں، یہ ایک اور صاحب تھے، ان کا سوال تھا ایک، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رجوع کرنا ایک فطری عمل ہے یا روحانی معاملہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ کیا ہمیں کامیابی کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کامیابی ہے کیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایتھیسٹ ہیں جیسے وہ کامیاب بظاہر ہیں، یعنی کیا ہمیں پہلے کامیابی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا یہاں پہ، یا جی پلیز. جی، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فطری عمل ہے یا روحانی عمل ہے. آپ فطرت اور روحانیت کو علیحدہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں روحانیت کی ڈیفینیشن چونکہ غلط ہے، ہم روحانیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ چیز ہے اور فطرت کوئی علیحدہ چیز ہے. یہی چیز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نظام الہی جو ہے، کیونکہ وہ فطرت ہی ہے نا، نظام الہی ہی تو فطرت ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے ہمیں تخلیق کیا ہے. اور وہ فطرت کیا ہے، وہ چونکہ طاقت ہے، روح کی پاور ہے، تو وہ روحانیت، یعنی روحانیت اور فطرت تو ایک ہی صفحے کے دو رخ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روحانیت کوئی اور چیز ہے اور فطرت کوئی اور چیز ہے. جیسے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَالْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں بدیت کر دیا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. تو یہ فطرت میں جو آیا، کہاں سے آیا؟ سسٹم جو نظام الہی ہے اس کے تھرو آیا. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کے تھرو وہ چیز آ رہی ہے. تو فطری ہے یا روحانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. فطری بھی ہے، روحانی بھی ہے. اور جو آپ کا سوال ہے رضوان صاحب کے، مطلب بہت سے لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں ویسٹ میں یا یہ وہ، شخصیت کی کبھی تکمیل نہیں ہو پاتی، شخصیت ادھوری رہتی ہے. ہم ڈپریشن، سوسائڈ اور بہت سارے ڈس اپوائنٹمنٹس اور اسٹریس ریشیو بہت دیکھتے ہیں. جتنا زیادہ سائیکوٹک انڈسٹری جو ہے، سائیکیٹرک انڈسٹری جتنی زیادہ ویسٹ میں فلورش کر رہی، کہیں اور نہیں کر رہی، اور اس کا سب سے بنیادی ریزن ہی یہی ہے کہ وہاں پر خدا پر کیونکہ بلیو نہیں ہے، تو لوگ بہت ایزیلی ڈرگ کی طرف، اوور ڈوز کی طرف اور سوسائڈ کی طرف بہت آسانی سے چلے جاتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں چونکہ ایسٹرن سوسائٹیز میں خدا کا تصور بہت پختہ ہے، اس وجہ سے اتنا ریشیو نہیں ہے. ادروائز وہ ملکوں کے نوجوان کیوں کر رہے ہیں جب ان کو سب کچھ حاصل ہے، اسٹیٹ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں.
کہ بس خودکشی کر لیتے ہیں ڈس اپوائنٹ ہو کے فار نو ریزنس. شعیب کہوٹ صاحب کا سوال دکھائیے گا. شعیب کہوٹ صاحب ہمارے یہ کئی دفعہ سوال ہو چکے ہیں. شعیب کہوٹ صاحب کا بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی کوئی بات ان کا سوال میں تھا پلیز. جی یہ سوال ہے بایولوجیکلی نیورولوجیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی وی آر فورس ٹو ایکسپٹ گاڈ. آر وی فورسڈ؟ کیا ہم مجبور ہیں اللہ کو ماننے پہ؟ پلیز. جیسے ایک بندہ ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس کے پیرنٹس ہیں, ہی از ناٹ فورس کہ وہ جائے اور ان کو ڈھونڈے, ان کی تلاش کرے. وہ چاہے تو جھٹلا دے اس بات کو کہ اس کے پیرنٹس ہیں, اور بس جس نے بھی اس کو پیدا کیا ہے, جو اس کے یا جو اس کی پرورش کر رہے ہیں, وہ انہیں کو اپنا اپنا ماں باپ مان لے اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا رہے. لیکن ہم فورس نہیں ہیں. ہمیں آپ سمجھیں کہ ایک ہمیں اس طرف راغب کیا جاتا ہے, ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے بایولوجیکلی, سائیکولوجیکلی, نیورولوجیکلی. ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس طرف بہت زیادہ کہ ہم خدا پہ یقین رکھیں. لیکن اگر ہم نہ رکھنا چاہیں تو ہم نہیں رکھ سکتے, اٹس اوکے. اور بہت سے لوگ نہیں رکھتے, لیکن پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے, بھگتنے پڑیں گے. اور اس پہ اگین سوری ٹو ریپیٹ بٹ نظام الہی کو سمجھے بغیر آپ اگر ذات الہی پہ سوالات کریں گے تو آپ اسی طرح بار بار گھوم جائیں گے. کیونکہ نظام کو آپ مانے نہ مانے ڈزنٹ میٹر. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ لا آف گریوٹی ہے تو ہے, مانے نہ مانے اس کو اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے. جو بھی بندہ چھلانگ مارے گا بہت متقی پرہیزگار ہے یا بہت گناہ گار ہے, گریوٹی نے اس کو اپنی طرف کھینچ کے اس کو مارنا ہی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمیں پہلے نظام الہی کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے, اور قرآن میں جا بجا اس کے جو ہے وہ موتی بکھرے پڑے ہیں اس نظام کے بارے میں, اور پھر ہم ذات الہی پہ آ سکتے ہیں. میرے نزدیک انفارچونیٹلی وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا سسٹم آف گاڈ وی کین ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میجسٹی آف گاڈ. ایک بے پناہ خوبصورت سوال ہے, ایک ہمدرد حسینی صاحب نے کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خدا کی ذاتی آبزرویشن کے حصول کی کوشش, یعنی اللہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش تاکہ ہم پہ وہ افیکٹ ہو جو آبزرویشن سے الیکٹران پہ ہوتا ہے, یا خدا کے انتظامی آبزرویشن کے باوصف بھی کامیابی ممکن ہے؟ کیا خدا کے احکامات کی تعمیل خدا کے ذاتی آبزرویشن کو لازم کرتی ہے یا یہ قسمت کا کھیل ہے؟ آخری انہوں نے جملہ پڑھا جو ہے وہ اپنے سوال کو پورا انہوں نے ڈینائی کر دیا. قسمت کا کھیل کا قسمت کیا ہے؟ قسمت ہی تو آبزرویشن ہے. آبزرویشن ہی تو آپ کی قسمت بناتی ہے. آپ اپنے اعمال کے ذریعے کسی آبزرور کی آبزرویشن کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. جب وہ آبزرور آپ کو آبزرو کرتا ہے تو اسی مطابق اپنی رائے بناتا ہے اور آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. انسانوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اگر آپ کسی بندے کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو اپنی طرف راغب کریں گے, پھر اس کو آپ اپنی وہ پرسنالٹی دکھائیں گے جس سے وہ بندہ آپ کے قریب آ سکے. جب وہ قریب آئے گا تب آپ اس سے اپنا مسئلہ یا جو بھی معاملہ ہے وہ کر سکیں گے. تو اسی طریقے سے انسانوں کو اپنے اعمال کے ذریعے, جو کہ اللہ نے کہا کہ اعمال صالحہ ہونے چاہیے, انسان اپنے اعمال صالحہ سے سسٹم کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ سسٹم اس پہ خاص نظر کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم کو دو بڑی صفات میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, صفت رحمان میں اور صفت رحیم میں. صفت رحمان اس سے قطع نظر کہ کوئی کیسا ہے, اللہ پہ بلیو رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے, جو بھی ہے خدا اس کو جو کچھ بنیادی زندگی کے تقاضے ہیں وہ عطا کرتا ہے. وہ سانس لے سکتا ہے, اس کی سانس نہیں رک جائے گی اگر وہ خدا پہ بلیو نہ کرے, اس کا کھانا پانی نہیں رک جائے گا, سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن صفت رحیم وہ ہے کہ جس میں پھر خدا اور اس کے نظام کا جھکاؤ ایسے انسان کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کسی نہ کسی وے میں خدا کو یا انسانوں کی طرف توجہ کرتا ہے فلاح کے لیے, تو ڈیفینیٹلی خدا کی عبادت کی طرف جاتا ہے. نام تو مجھے پتہ نہیں, ایک دوست ہے, انہوں نے سائیں لوگ, ان کا اصل نام جو بھی ہو, انہوں نے سوال پوچھا کہ آج کل مغرب میں میڈیٹیشن کلچر کا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے, کیا یہ بھی صوفیزم کا کوئی رکن ہے؟ دیکھیے اس کا ایک تو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, نماز کے اندر, نماز میں دھیان لگانا, یعنی نماز میں اللہ کو محسوس کرنا,
آپ یقین کیجئے میں نے یہ ایک صاحب سے جن سے سیکھا، ان کا نام ڈاکٹر شیو تلوار ہے، میرے پروفیسر ہیں، برہمن ہیں، ہندو ہیں، ان سے میں نے نماز کے اندر اللہ کو محسوس کرنا سیکھا۔ تو یہ سوال کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ، آپ سر جواب تو اس کا آپ دیجیے گا، لیکن صوفیزم کا بھی یعنی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، اسی سوال سے جوڑ لیجیے آپ دوسرے سوال کو کہ کیا صوفیزم اسلام سے متوازی کوئی چیز ہے؟ کیا آپ صوفیزم کو پہلے ڈیفائن کریں گے اس سے پہلے کہ اسلام سے متوازی بھی کوئی چیز ہے؟ ہم جانتے ہیں اس کو، اور اس کو ڈیفرینشیٹ کریں آپس میں اور بتائیے کہ صوفیزم کیا اسلام سے متوازی ہے؟ دیکھیں، یہ جہاں تک آپ صوفیزم کی بات کر رہے ہیں، میں صوفیزم کو ان معنوں میں نہیں لیتا جن معنوں میں لیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی بندہ اپنے دل کو، اپنی ذات کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کسی بھی وے میں، دنیاوی طور پر یا دلی طور پر یا دماغی طور پر، وہ آپ کہتے ہیں صوفی۔ اب کوئی بھی بندہ اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے کسی بھی وے میں، وہ صوفی ہے۔ اب وہ بد صوفی ہے یا اچھا صوفی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس وے میں خود کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، حلال حرام کے تقاضوں کے تحت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ جو صوفیزم ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے انفارچونیٹلی، کشف و الہام اور ایسے چیزیں ہونا یا عجیب میریکولس سی باتیں اور اس قسم کے جو بھی کانسیپٹ ہے، اس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا، کیونکہ صوفیزم حقیقتاً پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا برین کی ڈیولپمنٹ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے خوبصورت کتاب قرآن اور اس کی تمام ہدایات موجود ہیں۔ پرنسپلز، پورا نظام نہیں دیا قرآن نے صرف پرنسپلز دیے ہیں۔ ان پرنسپلز پہ جو بھی نظام آپ کے کلچر اور عقائد کے تحت صحیح بیٹھتا ہے، آپ ان کو اپنائیے، اس کے تحت اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیجیے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ پوری کائنات جو ہے وہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گی، آپ کی مدد بھی کرے گی۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پھر خدا پر یقین کو بھی اس میں شامل کر لیں، اور مزید جو یہ جیسے مراقبے کی انہوں نے بات کی، مراقبہ اپنی جگہ ایک ایکچولی ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ ریگارڈلیس آپ ریلیجیس ہیں یا نہیں، ہم چونکہ اپنے ساتھ اپنے مائنڈ کے ساتھ وقت بہت کم گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم رات کو بستر پہ بھی لیٹتے ہیں تو ہم فوراً فون پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں جانا۔ اس لیے جیسے ہی ہم اپنے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم فوراً پناہ ڈھونڈتے ہیں دوسری چیزوں میں، یعنی ہم خود کو نہیں فیس کر سکتے۔ تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو خود فیس کیجیے، مراقبہ یہی سکھاتا ہے کہ پہلے خود کو جانو۔ جب ہم خود کو جانتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب مراقبے کے جی بہت سارے چودھری سمر فوائد ہیں۔ الرحمان جی، آپ یہ مراقبے پہ بات کیجیے گا، چودھری سمر الرحمان صاحب کا سوال لے لیں ساتھ میں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ معاملات سارے پہلے سے طے شدہ ہیں، حالانکہ ہماری گفتگو کا تو یہ تعلق بات یہ ہے کہ آپ کی کوشش سے اللہ آپ کے اوپر توجہ کرتا ہے، تو جب آپ کے اوپر توجہ کرتا ہے تو آپ بدل جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا سوال چھوٹا سا مختصر سا جواب اس کا ان کا ساتھ دے دیں کامران صاحب، جب سب معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں تو دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جی کوئی معاملہ طے شدہ نہیں ہے، بہت کم معاملہ طے شدہ ہیں خدا کی طرف سے، اور طے ہی اس وقت کیے جاتے ہیں جب انسان اپنے اعمال سے یا قوم اپنے اعمال سے خدا کو متوجہ کرتی ہے کہ ہمارا معاملہ طے کرو، تب خدا نظر کرتا ہے یا نظام نظر کرتا ہے اور معاملہ طے کر دیتا ہے۔ تو کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے جو کہ ایکسیپشنلی قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ پھر یہ پورا تقدیر کا مسئلہ، اس پہ علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے۔ اس پہ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اب میں ایک سوال آپ سے جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ان میں سے کچھ پوچھ لوں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ ہم آپ سے، میرا خیال ہے میں آپ سے دن طے کر لوں گا، لیکن اگر اگلے اتوار کو میں آپ سے بات کر سکوں، اس پہ ہم بات کر لیں دوبارہ کہ کب ہمیں ٹائم دے سکتے ہیں۔ یہ باقی سوالوں کے جواب بعد میں دے دیجیے گا، ان میں آپ کے سامنے سوال پڑھتا چلا جاتا ہوں، جو بھی سوال آپ جلدی سے جواب دینا چاہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہوں، ایک سوال ہے، میں اپنی زندگی میں بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہوں، میری مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں امید کھو چکا ہوں، کیا خدا میری مدد کرے گا؟ بالکل خدا آپ کی مدد کرے گا۔ پہلے آپ اپنے پہ یقین واپس لے کر آئیں، اور جو کچھ آپ کے ساتھ گزر چکا ہے اس پہ مان جائیں کہ اس میں آپ کے بڑوں کی غلطیاں تھیں۔ جب آپ یہ مان جائیں گے کہ آپ کے بڑوں کی غلطیاں تھیں جن کا کرنا آپ بھگت رہے ہیں، تو پھر آپ استغفار کی طرف جائیں گے،
اور استغفار اپنی جگہ تقاضا کرتی ہے کہ پہلے صرف توبہ کی جائے لفظی اور بعد میں اس کو عملی طور پہ ڈھالا جائے اور اس کو پھر کبھی ریپیٹ نہ کیا جائے. اور یہ کرنے کے بعد آپ ایک صفحے پر ایک بار لکھ کر خداوند سے وعدہ کر دیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے دیکھ لیا کہ میرے سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں, میں آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا کبھی بھی. میری آپ سے دعا ہے کہ آپ میری زندگی میں سے یہ جو کچھ سارے دروازے بند ہو گئے ان کو کھول دیں. آپ ریٹرن استغفار کریں اور اس کو رکھ لیں اپنے پاس. ہر 2-3 دن بعد اس کو پڑھتے رہیں. آپ حیران رہ جائیں گے 3-4 ہفتوں میں ہی آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے سے اس کو دور کرے گا. جیسے کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ بھی تنگ دستی کا یا کسی بھی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. سر ایک میرا سوال ہے, میں ایک صوفی تھے, میں ان سے ملنے کے لیے گیا گریک سائپرس میں, نکوسیا شہر تھا, وہ 93 سال کے تھے اس وقت جب میری ان سے ملاقات ہوئی. شیخ ناظم ان کا نام تھا, فوت ہو گئے, بڑے زبردست آدمی تھے. میں نے نکلتے ہوئے ان کو کہا باہر, جب میں وہاں سے نکلنے لگا ملاقات کر کے, تو مجھے اندازہ تھا کہ آئندہ ان سے ملاقات نہیں ہوگی, 93 سال کے ہیں. تو میں ان سے پوچھا کہ سر کوئی نصیحت کیجئے. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے ذلت, قلت اور علت میں سے ایک امتحان یا زیادہ امتحان نہیں پائے تو اپنے ایمان پہ شک کیجئے. آپ اس بات کی وضاحت کریں, ان کا کیا مطلب تھا اس بات سے؟ دیکھیں اگر آپ کو اردو میں سمجھنا ہے ذلت کو, تو آپ کو پتا ہے علت کہتے ہیں شاید بیماری کو, اور قلت کہتے ہیں یعنی جو آپ کے مالی معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. جی جی اتنی ویسے اردو آ جاتی ہے مجھے, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ کافی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تو آ ہی جاتی ہے. تو دیکھیں یہ چیز اصل میں انہوں نے جو بیان کیا نا آپ سے, انہوں نے قرآن کا وہ تقاضا بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایون انبیاء پہ رکھا, جس میں آپ کو یاد ہو کہ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ویٹ میں نبی, پیغمبر اور مومنین بھی چلا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. آئی تھنک یہ سورہ فتح ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے بعد آپ کو پھولوں کی سیج پہ نہیں بٹھا دیتے. سب سے پہلے اب آپ کے اس کلیم کو جو ہے نا جانچا جاتا ہے ان پیمانوں سے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ مطلب جو ان بزرگ نے فرمایا وہ ان کی اپنی زندگی کی آبزرویشن ہوگی, کافی حد تک وہ ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ تینوں ہی پیمانے کسی پہ اپلائی کر دے گا. لا یقل ایک ہے آیت کہ اللہ کسی پر اس کے یہ اللہ طاقت تکلیف سے نہیں زیادہ دیتا بوجھ کو, نہ ہمارے اعمال کسی ہمارے کو. اوپر. ہاں ہم جو کچھ کاٹتے ہیں اپنے ہاتھوں اپنا گویا کاٹتے ہیں. تو اس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ, جب انسان کہتا ہے میں اللہ پر آج سے ایمان لایا سچائی کے ساتھ, دل کے ساتھ, اور انسان کا ایک قلبی تعلق جب اللہ سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ انسان کلیم کرتا ہے کہ اب وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے, تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے. وہ آزمائش جو ہے کوئی بھی روپ لے سکتی ہے, کوئی بھی روپ لے سکتی ہے. اس میں یہ تینوں نہیں ہوتی, کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے یہ تینوں بہت فراوانی میں دی جاتی ہیں اور یہی آزمائش ہوتی ہے. میں ایک آبزرویشن بتاتا ہوں, یعنی جو میرا خیال ہے آپ اس کو بتائیے گا کہ کیا یہ خیال ٹھیک ہے. کہ چونکہ جب آدم بنا تو یعنی اچھا ایک خیال تو پہلے میرا یہ ہے کہ آدم پہلے سے موجود تھے دنیا کے اندر, بہت سارے یعنی وہ تشکیل پا رہے تھے یہاں پہ, آہستہ آہستہ بنتے چلے جا رہے تھے. جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یاد کرو تم قابل ذکر بھی نہیں تھے. یعنی انسان کی کوئی قسم, انسان کے جسم بننے کا عمل جاری تھا. یعنی یہ کبھی بندر بن رہا تھا اور کبھی کچھ بن رہا تھا, کبھی کچھ, یعنی آہستہ آہستہ وہ ارتقاء اس کا ہوتا جا رہا تھا. پھر جس پہلے آدمی کو اللہ نے وحی دی, اس کو ہم نے آدم کہہ دیا, یعنی وہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے. ایک تو خیال میرا یہ ہے, اس پہ بتائیے گا. دوسرا خیال یہ کہ جب اللہ نے دیا ہمیں یہ جو بھی مقصد ہماری خلافت کی ذمہ داری ہمیں دی جس وقت, تو اس وقت ابلیس نے یا جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں, اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی یا اللہ سے کہا تھا کہ میں تو اس کو روکوں گا اس کے کام سے. تو اللہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے روکنے کی کوشش کرنا, تم جو میرے ہوں گے نہیں رکیں گے. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ رضوان یا کامران صاحب ان کے پاس تو پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے, دنیاوی سہولتیں بھی ساری ٹھیک ٹھاک ہیں, تو یہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو تو کرنا چاہیے. اللہ کو پھر وہ شکایت کرتا ہوگا یا اس کا جو بھی طریقہ ہوگا شکایت کرنے کا, کہ جب آپ نے سارا کچھ ہی دے رکھا ہے اس بندے کو,
تو یہ تو پھر آپ کا شکر ادا کرے گا ہی. تو پھر اللہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو پہلے سے اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے تم آزما کے دیکھ لو اس کو. تو پھر شیطان کے بندے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جس طرح اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو شیطان اپنے بندوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے اس شخص کی زندگی مشکل کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ اس کی تصدیق شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں, کچھ اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ اس پہ جھوٹا پرچہ کرا دیں گے, یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں. کیا یہ میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے کہ اصل میں یہ شیطان کا نظام کر رہا ہوتا, اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, بلکہ یہ اللہ اس کو, شیطان کو, ابلیس کو, یعنی یہ یا اس نظام کو جو ابلیس کے تحت چلتا ہے اس کو اجازت دے دیتا کہ ٹھیک ہے تم کر کے دیکھ لو, اگر یہ میرا ہوگا تو شکر ادا کرتا رہے گا. پھر جب ہم اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اللہ کا تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, اور یعنی ایک طریقے سے شیطان کے سامنے وہ اللہ تو ویسے ہی سرخرو ہے, لیکن اس آپ میری بات سمجھ گئے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہمیں آ رہی ہے آپ کی بات. جی دیکھیں, جو آپ نے بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ ایک شیطانی نظام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انسان کی آزمائش لیتے ہیں. میں اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں کہ جیسے خدا نے جب کہہ دیا کہ مجھے کوئی کائنات کی کوئی شے بے بس نہیں کر سکتی, تو وہ چاہے شیطانی نظام ہو یا شیطانی انسان ہو یا کوئی بھی ہو, خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس بندے کا امتحان لیں, آپ اس کا امتحان لیں. خدا اپنی مشیت کے تحت, اپنی اس انسان کے ساتھ معاملات کے تحت یہ طے کرتا ہے کہ میں نے اس کا امتحان لینا ہے یا نہیں لینا ہے. جب اس نے لینا ہوتا ہے تو وہ اس انسان پر سے وقتی طور پر اپنے نظام کی پروٹیکشن ہٹا دیتا ہے, جس کی وجہ سے شیطانی لوگ یا شیطانی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان کیسے بیہیو کرتا ہے, اور پھر باقی آگے جیسے آپ نے کہا وہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ بس میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا یا مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کا امتحان لیں, اس کا امتحان لازمی لیں. اس طریقے سے کوئی شیطانی نظام نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص سمت میں, یعنی ایک بری سمت میں جس کو ہم برا کہہ دیتے ہیں, اس سمت میں جا رہے ہیں تو اللہ اپنی توجہ ہم سے ہٹا لیتا ہے, اور جیسے ہی ہم سے وہ توجہ اس کی ہٹے گی, تو جیسے وہ آپ نے پروٹان کی مثال دی تھی شروع میں کہ وہ پروٹان کی طرح پھر ہم اپنی مرضی سے ایسے ادھر ادھر بیہیو کرنا شروع کریں گے تو تباہی کے راستے پہ چلے جائیں گے. رائٹ؟ بالکل بالکل. میں اگلا سوال پوچھتا ہوں آپ سے. جی, خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ کیا انسان کے عبادت کرنے سے خدا کو کوئی طاقت ملتی ہے؟ کیوں آخر یہ سارا ہے کیوں معاملہ؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی تکمیل کرے, اپنے آپ کو اور اپنے سے وابستہ افراد کو مکمل کرے. اور یہ تکمیل کو ہی خدا کی عبادت کہا جاتا ہے, جس کو آپ ریچولسٹک پریئر کہتے ہیں نا, یعنی کہ سیریمونیل پریئرز جو ہوتی ہیں وہ عبادت الہی میں اتنا درجہ نہیں رکھتی جتنا کہ حقیقتاً بندگی رکھتی ہے. تو خدا بندگی اپنے لیے نہیں چاہتا. آپ خدا کی بندگی کریں گے, اسے خدا کو کون سی طاقت ملے گی یا کون سی طاقت اس کی گھٹے گی؟ اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اگر آپ کائنات کے حجم پر ہی ایک نگاہ ڈال لیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے. اور یہاں پر جو دولت طاقت کے پیچھے لوگ اتنا زیادہ اچھلتے ہیں, ہاں اب ابھی کچھ پلانٹس ڈسکور ہوئے ہیں جو کہ پورا ڈائمنڈ کا پورا پلانٹ بنا ہوا ہے, اس کو ڈائمنڈ پلانٹ ڈسکور کیا گیا آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے. اور اس سے بھی عجیب و غریب, یعنی خدا کے پاس تو سیارے بھی موجود ہیں پورے کے پورے, ہیروں کے اور چاندی سونے کے, ہر چیز کے, جو کہ اب مل بھی گئے ہیں, نظر بھی آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ کی بندگی اصل میں اہمیت رکھتی ہے. جی میں آپ کی جہاں تک بات سمجھا ہوں کہ اللہ ہم سے بندگی چاہتا ہے. عبادات بندگی سکھاتی ہیں, عبادات بندگی کو آپ کے دل و دماغ میں راسخ کرتی ہیں. یعنی اللہ کی حاضری کا جو احساس, اللہ کے ہونے کا احساس, اللہ سے تعلق کا احساس, یہ نمازوں سے, روزے سے اور باقی عبادات سے آپ کے دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے میں آپ کے گھر میں آیا ہوا ہوں بطور مہمان. آپ یہ اسی کمرے میں جہاں بیٹھے ہیں, آپ نے اس کمرے میں مجھے سونے کے لیے کیا دیا, تو رات کو بجلی چلی گئی, مجھے پیاس لگی ہے بہت سخت, آپ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, تو مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے آپ کے فریج میں پانی پڑا ہے. تو میں آپ کا گھر چونکہ جانتا ہی نہیں ہوں پہلے سے, تو
तो मेरे लिए वो फ्रिज में पानी ढूंढना मुश्किल होगा, उठ के मैं दीवारों से टकराऊंगा, आपके जो सोफे पड़े हैं इनसे टकराऊंगा। जबकि अगर आप यदि बिजली चली गई और आप रात को 3 बजे आपको पानी की जरूरत पड़ी, तो आपको आपके लाशऊर में ये कमरे का एहसास है कि कमरे में कहाँ, कमरे से इधर राइट मुड़ूंगा तो फ्रिज पड़ा हुआ है और वहां से पानी निकाल के आप पी लेंगे। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ये सब की सब जो इबादत और जिनको हम कहते हैं वर्चुअल्स, ये सारे के सारे असल में हमें वो लाशऊरी एहसास देते हैं जो हमें मुश्किल में काम आएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। और इसी तरीके से नमाज, रोज़ा, ज़कात ये मुसलमानों के लिए, इसी तरीके से हर मज़हब ने अपनी इबादत के कुछ तरीके मुतय्यन किए हैं, और अगर उनमें शिर्क नहीं आता है तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब उन पर वहाँ पर अपनी उस वक्त किताबें नाजिल की या अंबिया भेजे, तो अल्लाह ने उनके तरीका इबादत को कभी भी चेंज नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब में भी जो तरीका इबादत था वही राइज रहा। उसमें से अल्लाह ने शिरकाना, मुशरिकाना जितने पहलू थे उनको ख़त्म कर दिया, जैसे बगैर कपड़ों के खाने काबा का तवाफ हो गया, या बुतों के साथ खाने काबा की इबादत की तरफ सजदा हो गया। वो चीज़ें हटा दी, लेकिन जैसे वो नमाज पढ़ते आए थे वो वैसे ही पढ़ते आ रहे थे। वो नमाज तो वो हमेशा से उसी तरीके से पढ़ते आते थे। तभी तो शुरू की सूरतों में ही हमें मिलता है कि सलात कायम करो, या जो बंदा सलात कायम करता है ये उसको रोकता है सलात कायम करने से। तो मीन्स उनको ऑलरेडी प्रोसीजर पता था। अल्लाह ताला को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका तरीका इबादत क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं मुसलमान ही सुन रहे हैं इस बात को, हिंदू भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, ज्यूज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आपका जो भी तरीका इबादत है, आप उस इबादत को, तरीका इबादत में से शिर्क के पहलू को हटा दीजिए। यानी कि निज़ाम इलाही की इबादत नहीं की जा सकती, ये बात याद रखिए। निज़ाम इलाही है, ये सच है, लेकिन उसकी इबादत नहीं हो सकती, क्योंकि वो निज़ाम आपकी बात नहीं सुनेगा। आपकी तरफ से वो सील्ड है, पैक है, आपकी बात उसने नहीं सुननी। सुनेगा वो सिर्फ खुदावंद की बात, अल्लाह की बात सुनेगा, ज़ात इलाही की बात सुनेगा। तो इसलिए जो दुआ है या इबादत है उसका रुख ज़ात की तरफ होना चाहिए हमेशा। आप उस ज़ात को कोई भी नाम दें, कोई भी सोच के सोचें, अपनी सोच को बेहतरी की तरफ लेकर आएं। अगर आप उसको अभी किसी फॉर्म में सोचते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको फॉर्मलेस की तरफ लेके जाएं, तो बहुत बेहतर होगा, ताकि आप हकीकतन जो खुदा की ज़ात है उसका इदराक कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने कंप्यूटर की मिसाल दी, फॉर्म आप खुदा की नहीं जान पाएंगे कभी भी, जब तक आपको अल्लाह वो नज़र अता नहीं करेगा जिस दिन वो खुद चाहेगा कि इंसान मुझे देखे। उससे पहले कोई नहीं देख सकता खुदा को। और यहीं पर एक और सवाल का भी जवाब दे दूं कि जो मैंने नीचे से भी पढ़ रहा था कि क्या खुदा को देखा जा सकता है। तो सिंपल, खुदा को नहीं देखा जा सकता जब तक खुदा आपको एक नया जिस्म अता नहीं करेगा, जिसमें एक ऐसा खास आंखों का सिस्टम होगा, जिसमें अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि उस दिन तुम्हारी निगाह तेज होगी और तुम्हारे सामने से पर्दे उठा दिए जाएंगे, और फिर खुदा का अर्श जो है थामे 8 मलाइका जो है वो जमीन उस मैदान में जाहिर होंगे, और वहाँ हमें खुदा का कोई हिजाबी रूप सामने आएगा। अब वो क्या होगा उस पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कि ये तय है कि इस दुनिया में खुदा का अगर दीदार होगा भी तो किसी हिजाब के रूप में तो हो सकता है, लेकिन हकीकतन वो खुदा नहीं होगा, और खुदा कभी भी आप नहीं देख सकते। जस्ट लाइक आपका ब्रेन वो चीज़ देख ही नहीं सकता जो चीज़ उसने आज तक देखी ना हो, समझ ही नहीं सकता उस चीज़ को। उस्मान, मेरा माइक जी। सर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे 3 प्रोग्राम आपके साथ कम अज कम, और यानी 3 सेशंस करने हैं, क्योंकि मेरे पास सवालात बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो उन दिनों के बारे में मैं आपसे बात कर लूँगा। सब दोस्त जो सुन रहे हैं, आप अपना सवाल अगर वीडियो बना के भेजेंगे हमें, तो उसका एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप भी शामिल हो जाएंगे प्रोग्राम में। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमने सवाल खुद क्रिएट किए हैं ये, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यानी जो मेरे धैर्य दोस्त हैं वो समझते हैं कि हम ये सवाल खुद उठा लेते हैं, खुद बना लेते हैं और खुद उनका जवाब दे देते हैं। तो जो भी आपको सवाल, सख्त से सख्त सवाल हो, आप पूछिए। तो ये सर से भी मैं पूछूंगा, मैं आपके सामने, और कुछ एक हिंदू दोस्त है मेरे, डॉक्टर शिव तलवार, मैं उनको और इनको अगली मरतबा इकट्ठे लाने की कोशिश करूंगा। वो सनातन धर्मी मुसलमान है। सनातन धर्म का अरबी में मतलब है दीन कय्यम, यानी इस्लाम खुद को दीन कय्यम कहता है। दीन कय्यम और सनातन धर्म यानी ये एक ही चीज है। जो वेद है, जो वेद खुसूसन वो कुरान पाक की आयत लगती है आपको देखने में, तो उस पे, और जो जो मज़ाहिब सारे एक ही जगह हमें लेके जाते हैं ऊपर। अगर कोई अपने असल मजहब पे है, अल्लामी किताब पे जो उनके पास नाजिल हुई थी, तो वो एक ही जैसा है। फिर हम उस पे बात करेंगे अगली दफा, और हमारे 17 सवाल मजीद भी हैं। तो आप हमें सवालात अपने सख्त से सख्त बना के भेजा कीजिए। बहुत सारे
ہمارے کنفیوژنز جو ہیں وہ اس لیے پیدا ہو چکی ہیں، ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مذہب کو، اسلام کو خصوصاً یا باقی مذاہب کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ، یعنی ان کے جواب اس ٹریڈیشنل جو روایتی جو جو نظریہ ہے وہ دے نہیں پاتا اس کے جواب، کیونکہ اس کے اندر بحث کی گنجائش نہیں ہے، بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، اور ہم بات چیت سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ دیکھتا ہے، بہترین دیکھنے اور بہترین سننے والا ہے، اس کو پتا ہے اللہ کو کہ میں، کامران صاحب اور آپ سب لوگ جو یہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ایسا یا قرآن کے اوپر محنت کرتے ہیں، آپ سب لوگ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سمجھنے کی، اللہ کے دین کو سمجھنے کی۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے سمجھنے میں، کوئی ذہنی غلطی ہو جاتی ہے، تو جو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گمراہ ہو گئے، یہ بالکل یہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ یہ کنسپٹ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جس نے گمراہ ہونا ہے روشن دلیل سے گمراہ ہو، جس نے ایمان لانا ہے روشن دلیل سے ایمان لائے، بے شک اللہ بہترین دیکھنے اور بہترین سننے والا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تو کم از کم آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ نہیں ہے۔ مجھے آپ ایک دلیل دے دیجیے کہ خدا نہیں ہے، با خدا میں ایک لمحے کے اندر اسلام چھوڑ دوں گا، ایک لمحے کے اندر۔ اگر آپ مجھے یہ دلیل دے دیں، یہ ثابت کر دیں مجھ پہ کہ خدا نہیں ہے، جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے تو جو میرے پاس شواہد موجود ہیں، جو کامران صاحب کے پاس، جو ہم سب لوگوں کے پاس شواہد موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے ہونے کے، جو اللہ کے ہونے پہ دلالت کر رہے ہیں، بار بار چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں، وہ جب تک ہمارے پاس وہ دلائل موجود ہیں ہم کیسے اللہ کا انکار کر دیں؟ تو میری اپنے دہریہ دوستوں سے بھی، جن سے میرا اکثر مکالمہ چلتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ آئیں میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، میں، کامران صاحب، عظیم الرحمان عثمانی صاحب، قاری حنیف ڈار صاحب، ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب، روری ڈکسن ہیں، میرے اور بہت سے، اجے شرما ہیں، ہمارے اجے شرما یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنا نماز پہلی پڑھی تھی۔ میں ان سے اگلے پروگرام میں کسی وقت لے کے پوچھوں گا کہ جب آپ نے پہلی نماز پڑھی تو آپ کے کیا تاثرات تھے۔ ان کے جو تاثرات تھے پہلی نماز پڑھنے کے بعد، وہ یعنی ہم لوگوں میں بھی نہیں ہوتے، مسلمانوں میں، تو ہم ان سے نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ ڈاکٹر شیف تلوار سے میں آپ کو نماز پڑھنے کی بتاؤں گا کہ اللہ کے اوپر دھیان کیسے لگایا جاتا ہے۔ تو اگلے پروگرام میں ہم آتے رہیں گے، آپ جڑ جائیں اس سلسلے کے ساتھ۔ ہمارا کوئی ذاتی تشہیر کا مقصد نہیں ہے، اللہ نے ہمیں الحمدللہ ٹھیک رکھا ہوا ہے، اب ہم مزید ہمیں کچھ مل نہیں سکتا۔ ہمارا مقصد، میرا مقصد، کامران صاحب کا مقصد، یہ تو سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، میں تو سامنے بھی آ جاتا ہوں، مقصد یہی ہے کہ اللہ کے لیے مل کے کوشش کریں، اللہ کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی موجودگی پہ سوال اٹھائیں، سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں ہیں کیوں۔ ان سارے سوالوں پہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم بات کرتے رہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے ان سارے دوستوں کو، اساتذہ کو آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا، ہم ان کے پاس سے سخت سوال کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ رمیشہ آپ کا بھی شکریہ، عثمان صاحب ہماری بہت محنت کرتے ہیں ساری اس ٹیم پہ، سید عثمان علی آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، دن میں آپ سے طے کر کے اناؤنس کر دوں گا۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ 1 منٹ میں کہہ دیجئے۔ جی میں بس آخر میں 1 منٹ میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو بیچارے سب بہت زیادہ زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، کہ اور کسی بھی وجہ سے، چاہے پرسنل یا فائنینشیل یا جس بھی وجہ سے، کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایک دفعہ ایمان لا کر دیکھیں اور اپنی زندگی میں توبہ کریں ان کاموں سے جو آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اللہ سے عہد کریں، اور اس کے بعد آپ اس عہد پر قائم رہیں۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، قرآن اس پر گواہ ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے کہا، اور یہ سچ ہے کہ جس نے اللہ پر کبھی بھی بھروسہ کیا، اللہ اس کا بھروسہ نہیں تو ٹوٹنے دیتا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اپنے سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ آخر میں بس آخری آیت سورہ حج کی پیش کروں گا، جس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اتنا مایوس ہے کہ زمین، اس دنیا اور آخرت میں خدا اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان سے ایک رسی لٹکائے اور اپنے گردن میں باندھ لے، یعنی کہ خودکشی کر لے۔ مینس اللہ تعالیٰ لازمی مدد کرے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آیت کے الفاظ ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی سے ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں سچے ایمان کے ساتھ۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ یعنی ایمان جس طرح لانے کا حق ہے ویسے ایمان لائیں۔ قرآن پاک تو مسلمانوں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا اور اقرار کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور جیسے سر نے کہا، کامران صاحب نے، کہ وضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، آپ اس پہ غور کیا کیجئے کہ آپ اللہ کا جب سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے۔ آپ جب اس کے کام میں جاتے ہیں یا اس کو سمجھ لیتے ہیں یا اس پہ ایمان لانے کا جیسے حق ہے ویسے ایمان لاتے ہیں، تو اللہ آپ کے معاملات کا ذمہ لے لیتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ، میں سر سے بھی ٹائم لے کے دوبارہ پھر سے آؤں گا، ہم پھر سے بات کریں گے۔
احمد شاہ جمالی صاحب ہیں، یہ بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں آ رہے ہیں۔ احمد شاہ جمالی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، نوجوانوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کو دین سکھانے میں، بچوں کو کے لیے خصوصاً۔ تو جو بچوں کے والدین ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہوئیے گا، میں ان سے ٹائم لینے والا ہوں۔ احمد شاہ جمالی صاحب یہ بہت اچھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔